دیتا ہوں خیر کی، لفظ غلط نہیں کہتا، میں ان کے بارے میں بھی کوئی تعصب روا بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دعوت خیر دینا میرا حق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ سنیوں کا گھڑا ہوا درود ہے۔ آپ کا فیصلہ بدل، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہیں، عوام لوگ بھی اپنے اپنے محلے میں جب بڑے بڑے میاں جی آتے ہیں تو وہ اس قسم کا ٹائٹل دیتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اصل درود تو درود ابراہیمی ہے۔ یہ علامہ صاحب حدیثیں پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے کہ درود شریف تو ہے درود ابراہیمی، اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ خنثہ، یہ لفظ ہوتا ہے، یہ خنثہ گھڑا ہوا، گھر کا گھڑا ہوا، یہ گھر کا گھڑا ہوا، یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں نے، فیصل آبادیوں نے، پاکستانیوں نے یا بریلویوں نے یا سنیوں نے گھڑا ہے، یہ ہمارے اوپر اس طرح کر کے اعتراض لگا دیتے ہیں۔ میں اکثر معاملہ ہوتا درود ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو کسی جوان کو کھڑا کر رہا ہوں جان بوجھ کر کہ اگر وہ گفتگو کرے یا میں نام لوں حضرت محمد، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جوان کھڑا ہو کر جس کو اپنی صحت پر یقین ہو کہ میں صحیح پڑھوں گا، کوئی جوان گھبراوے نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری دنیا کی تاریخ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ جملے کوئی میرے نبی کی حدیث میں لکھا تھا۔ حضور آپ کیا درود پڑھو، تسی سارے گھڑ لیا تے اساں بھی تو نہیں آندے بھی تہاڈا درود گھڑے ہوئے ہیں۔ پوری حدیث کی کتابیں ڈھونڈو، یہ الفاظ اس طرح سے نہیں ملے۔ یہ ہمارا اگلا ایمان ہے، میں عقیدہ بیان کر دوں، ہر وہ عبارت جس میں صلاۃ اور سلام کا لفظ پایا جائے، نبی پاک کی ذات والا کے لیے، آپ کی آل کے لیے صلاۃ اور سلام کا لفظ اس میں پایا جائے، ہم اس کو مکمل درود کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے عقیدے کی بات کر دی، اب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا وہ ابتدائی زندگی تھی، تقریباً 30 سال کی میری عمر تھی جب میں نے پہلی حج، تو یہاں بڑا فتنہ تھا، وہ تو اب تو فتنہ کم ہے، اس زمانے میں بہت بڑا فتنہ تھا۔ تو جب میں مدینہ شریف، میرے 10 دن کا قیام تھا، میں وہاں پہنچا تو 10 دن قیام میں ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں گنبد خضرا کے نیچے سنہری جاریوں کے سامنے گزرنے کا بھی موقع ملتا، صلاۃ و سلام عرض کرنے کا بھی موقع ملتا۔ پوری دنیا کی اوقاف کی جو یعنی سیکرٹریز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ملک سے کتابیں شائع کی ہوتی ہیں، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے۔ ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سن دے بچے، میرے ملک پاکستان کا وزیر حج و اوقاف، اس کتاب جو چھاپی گئی اس میں لکھا تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میں آخر کی ساڑھے ڈیلی آنے پہ کہ پاکستان آلے درود ہے، میں بنگلہ دیش آلے دا ویکھاں، ہندوستان آلے دا ویکھاں، انہاں دا کی لکھے ہوئے، میں نے مالیشیا والوں کا دیکھا، انڈونیشیا والوں کا دیکھا، میں نے افغانستان والوں کا دیکھا، میں نے چائنا والوں کا دیکھا، میں نے لیبیا والوں کا دیکھا، میں نے سوڈان والوں کا دیکھا، میں نے قطر والوں کا دیکھا، میں نے عراق والوں کا دیکھا،
میں نے شام والوں کا دیکھا، میں نے روس کی سلطنتوں کا دیکھا، میں نے امریکہ کا دیکھا، فرانس کے لوگوں کا دیکھا، جرمن کے لوگوں کا دیکھا، میں نے یمن کے لوگوں کا دیکھا، میں نے دنیا کے عرب و عجم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ قریب ہو جاتا خود کل کتاب لے لینا پلیز۔ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے پوری دنیا کے، میری گل میں سننے بیٹھے ہو تسی، میں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی کتابوں کو چیک کیا،